ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ لا شریک لہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم
سرور کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین اکرام، اللہ عز و جل کی قدرت سے دنوں اور راتوں، ہفتوں اور مہینوں، سالوں اور عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس وقت کا انتظار رہتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد انسان حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ ابھی تو میں اس وقت کا منتظر تھا اور وہ وقت ایک ہی آن میں پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اسی گردش لیل النہار میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور کئی سالہ زندگی گزرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، جن لوگوں سے ان کی زندگیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ آگے سے جواب دیں گے، لبثنا یومن او بعد یومن، الہی ہم نے تو دنیا میں اتنا وقت گزارا جس طرح ایک دن گزرتا ہے یا آدھا دن گزرتا ہے۔ اتنی بڑی زندگی گزارنے کے بعد یہ کہے گا، ابھی کچھ دن پہلے ہی جس ماہ مقدس کا ہم انتظار کر رہے تھے، چند دنوں کے بعد وہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور بہت سے خوش نصیبوں نے رمضان میں محنت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جو ایسا نہیں کر سکے، رب ذوالجلال ان کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ان کو چاہیے کہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، ان باقی ماند دنوں میں ایسے اعمال کریں تاکہ کم از کم آغاز تو اچھا نہ تھا، اس کا درمیان تو اچھا نہ گزرا، اس کا اختتام ہی اچھا گزر جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جب دنیا میں محنت کرتا ہے تو محنت کے بعد اس کا جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر کچھ آرزوئیں ہوتی ہیں، اس کے دل کے اندر کچھ تمنائیں ہوتی ہیں کہ جس طرح ایک دہاڑی دار دن بھر کام کرنے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب میری دہاڑی مجھے ملے، میں نے جو دن میں محنت کی اس کا صلہ اب مجھے ملنا چاہیے۔ اب اسی طرح ایک مہینہ کام کرنے والا مہینے کے بعد تنخواہ کا جو ہے وہ طلبگار ہوتا ہے، اسی طرح ہر کام کرنے والا اس کے اختتام پر کچھ آرزوئیں اپنے دل میں لیے ہوتا ہے، کچھ امیدیں اپنے دل میں بسائے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان وہ مزدوری کے طور پر دل میں کچھ چیزیں لینے کی آس لیے ہوئے ہوتا ہے، رمضان کے آخری لمحات میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا التجائیں کرنی چاہیے، اپنے رب سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کیونکہ پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کی، تلاوت قرآن کریم کرتے رہے، برائی اپنے من سے صادر نہیں ہونے کی جہاں تک ممکن کوشش تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب آخر میں ہمیں کون سی دعائیں اپنے رب سے کرنی ہے اور کون سی التجائیں کرنی ہے، اپنی مزدوری میں کون سی چیزیں لینے کی خواہش ہم نے ظاہر کرنی ہے،
شاید ہم لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے مانگیں تو کیا مانگیں. اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کوتاہ نظری کی وجہ سے ہمیں ایسی باتوں کا علم نہیں رہتا. تو آئیے اس سلسلے میں قرآن سے رہنمائی لیں کہ قرآن تو بڑی عظیم کتاب ہے، تیرے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، تو ہی ہمیں سکھا دے کہ ہم اپنے رب سے اس بارے میں کیا التجائیں کریں اور کسی کام کے مکمل ہونے پر اپنے رب سے کیا دعائیں کریں. تو قرآن ہمیں آگے سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو تمام متقین کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. تو قرآن آگے سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں، تمہیں وہ طریقہ دکھاؤں جس پر چل کر تم اپنے رب سے وہ التجائیں کرو کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو اس کے بعد اپنے رب کے قریب انہوں نے التجائیں کی. خانہ کعبہ تعمیر کرنا بڑا ہی نیک عمل تھا. اب نیک عمل کے بعد خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کیا التجائیں کی، انہی التجائیں اور انہی دعاؤں کو اپنے دلوں میں رکھیں. اور آج اس جمعے کا یہی پیغام ہے جمعۃ الوداع کا کہ ہم نے اپنے رب سے ان آخری دنوں میں کیا مانگنا ہے، اپنے رب سے کیا امیدیں لگائی رکھنی ہے اور کیا التجائیں کرنی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب ذوالجلال سے کیا دعا کی تھی جب خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، اس کے بعد اپنے رب ذوالجلال کے ہاں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کی ربنا تقبل منا، اے الہی یہ جو ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے جو تیرے گھر کو تعمیر کیا، اس کی تعمیر کو مکمل کر لیا، اب اس خدمت کو ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو بڑا سننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کی مرادوں کو جاننے والا ہے. آگے چل کر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فرمایا ہمارے رب تو ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں سے بنا، وجعلنا مسلمین لک، اپنے فرمانبردار اپنے آگے گردن جھکانے والے بندوں میں سے بنا، ومن ذریتنا، اے ہمارے پروردگار جب ہماری اولاد ہو تو ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو اس میں سے ایک ایسا گروہ بنا، وارنا مناسکنا، اور یہ جو ہم نے گھر تعمیر کر لیا اس گھر کو اب آباد کرنے کا، اس میں عبادت کرنے کا ہمیں طریقہ بھی سکھا. وتب علینا، اے ہمارے رب تو ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم. فرمایا میرے مولا، میرے پروردگار تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. پھر آگے چل کر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسلا منہم، اے ہمارے مولا تو میری ذریت میں سے ایک ایسا رسول بنا، ایک ایسا پیغمبر بنا، منہم یتلو علیہم آیاتک،
فرمایا ایسا رسول بنا جو ہم پر تیرے کلام کی تلاوت کرے، تیرے قرآن کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ، اے رب و رسول ہمیں کتاب کا علم بھی سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول ہمیں حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ہمارے اندر کو صاف کرے باطل معبودان سے، ہماری جو ہے وہ نجات فرمائے۔ انک انت العزیز الحکیم، فرمایا اے ہمارے مولا تو بڑی حکمت والا ہے، بڑی دانائی والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار سے یہ دعائیں کی، آپ نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو آج خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والا اللہ کا نبی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور نبی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کی ذات سے گناہ صادر ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا، نہ اس سے پہلے نبوت کے ملنے سے، نہ نبوت کے ملنے کے بعد ان کے دنیا سے جانے تک براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے، وہ کبھی بھی ان کا تعلق اللہ کے ہاں سے ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے یہ دعائیں کی تو ان دعاؤں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج ہم جب رمضان کو الوداع کہنے آئے ہیں کہ اس جمعے کے بعد چند دن باقی رہ جائیں گے، یہ رمضان ہم سے الوداع ہو جائے گا، ان آخری دنوں میں ہم نے اس نیکی کی جو بنیاد ڈالی، اس مہینے میں جو ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی کی، جس طرح ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھا، جس طرح ہم نے اپنی زبان پر جو ہے وہ جھوٹ لانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اسی طرح بری باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اب اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے، ان چیزوں کے اندر، ان دعاؤں کے اندر یہی ہمیں تربیت دی ہے۔ سب سے پہلی جو اس دعا کے اندر ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے جو کوشش ہم نے پورا مہینہ کی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہی بلند ہے، وہ چاہے تو انسان کے تمام اعمال کو ایک ہی مرتبہ رد کر کے ان کو ختم کر دے، اور اگر چاہے تو وہ انسان سے اس کوشش اور اس سعی کو قبول فرما لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دعا یہ مانگنی ہے، اپنے روزوں پر، اپنی نمازوں پر اور اسی طرح اپنی عبادات پر فخر نہیں کرنا، بلکہ رب ذوالجلال سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد اپنی محنت پر جو ہے وہ تکبر اور غرور نہیں کیا، بلکہ اپنے رب ذوالجلال سے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم نے تو یہ صرف کوشش کی ہے، ہم نے تو صرف اپنی چند تھوڑی سی محنت کی ہے، اب ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول کرنے والی تیری ذات ہے، اب تو ہم سے اس کوشش کو قبول فرما۔ دوسرا جو ہمیں اس دعا سے نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ایک مہینہ لگاتار وہ کوشش کرتا رہا نیکیوں کی، اب اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی 11 ماہ بھی ہمیں اسی طرح نیک کاموں پر استقامت عطا فرمائے، اسی طرح ہم ڈٹے رہیں، نمازیں بھی پڑھیں اور اسی طرح اپنی زبان کو ہر طرح کی لغویات سے بچا کر بھی رکھیں، اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی برائیوں سے بچا کر رکھیں، تو سال کے 11 مہینے بھی ہم نے اسی طرح گزارنے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے ان دعاؤں سے وہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اولاد کی فرمانبرداری کے لیے بھی دعا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر آخر میں اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا بھی کی فرمانبرداری کی کہ یا اللہ اس کو فرمانبردار بنانا،
پھر اس بیٹے نے فرمانبرداری کا حق ادا نہیں کیا، وہ ایسا فرمانبردار بنا کہ باپ نے گلے پر چھری بھی رکھ لی، اس نے اپنے آپ کو تڑپانا بھی پسند نہیں کیا، اس نے اپنے باپ کی رضا کو بھی جان لیا، اپنے رب کی رضا کو بھی جان لیا۔ تو جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو پھر اولاد اس مقام تک بھی پہنچ جائے کہ گلے کے اوپر چھری بھی رکھ لے، پھر بھی وہ آگے سے اف اور ہائے نہیں کرتی، بلکہ اولاد یہی کہتی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کو فرمایا اسماعیل نے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے آپ میری گردن پر چھری ایک مرتبہ کیا، اگر 100 مرتبہ بھی چلا لیں میں اپنے رب کی رضا کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو یہ صلہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سارے معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کا سلیقہ بھی ہمیں آ جائے۔ وہ ارنا مناسکنا سے یہی ہے کہ اب ہمیں بیت اللہ تو ہم نے گھر تو بنا لیا، اب مسجد تو ایک بندہ بنا لے، تعمیر کر لے، مگر نماز پڑھنے کا اس کو ڈھنگ ہی نہ آئے، خود مسجد کی تعمیر میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے مگر مسجد کو اپنا منہ نہیں دکھاتا، سال ہر سال مسجد کی طرف نہیں آتا، جب دل کیا آ گیا، جب دل کیا نہ آیا، تو یہ بھی انسان کے لیے بڑے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ لگاؤ تو رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، مگر اس میں آ کر عبادت نہیں کرتا۔ اسی دور کی سب سے بڑی یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہر گلی میں 2-4 مسجدیں بن گئی، ہر محلے میں مسجدوں کے ڈھیر لگ گئے، مگر نمازیوں کی تعداد جا کر دیکھیں تو بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس لیے مسجد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب اللہ کا گھر تو بنا لیا ہے، اب اللہ کے گھر کو آباد کیسے کرنا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ یا رب تو ہی ہمیں طریقہ سکھا کہ اب ہم اس کو آباد کیسے کریں۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم آپ چڑھ کر جو ہے وہ پہاڑ پر آواز لگائیں لوگوں کو کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں، اس میں رکوع سجود کرنے کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی میری آواز کو یہاں اس جنگل بیابان میں کون سنے گا، یہاں پر تو آبادی بھی موجود نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور لوگوں کے دلوں اور کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر اس وقت صدا لگائی تھی کہ اس گھر کے طواف کے لیے اور اس گھر کے رکوع اور سجود کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، تو ان کی آواز اس وقت ایسی جو ہے وہ گونجی تھی پوری دنیا میں، پوری انسانیت کے کانوں میں وہ آواز پڑی، اور جس آدمی نے اس آواز پر لبیک کہا، جس آدمی نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا، قیامت ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک وہ آدمی اللہ کے گھر کا طواف نہ کر لے۔ حالانکہ جس وقت انہوں نے آواز لگائی تھی اس وقت وہاں آبادی موجود نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو وہ قوت عطا فرمائی کہ دنیا میں جو لوگ تھے ان کے کانوں تک تو پہنچی ہی پہنچی، جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا تھا رب ذوالجلال نے ان کی روحوں تک بھی وہ آواز پہنچا دی۔ اور جس نے اس آواز پر لبیک کہا، اللہ کے فضل اور کرم سے وہ آدمی اللہ کے گھر کی زیارت ضرور فرمائے گا، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ اس کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتا، بھلے اس کے پاس مال موجود ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس مال و اسباب موجود ہیں مگر وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے کہ انہوں نے اس آواز پر لبیک نہیں کہا۔ اور جنہوں نے لبیک کہا وہ اگر غریب کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال اس کو ایسا وسیلہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے گھر کا دیدار کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اسی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اب توبہ کر دیں، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کی توفیق یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ہر ایک آدمی کو توبہ کی توفیق بھی میسر نہیں ہوتی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ گناہوں کے بعد ان گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، مگر ہم میں سے کوئی آدمی
ایسے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو ہم میں، میری ذریت میں ایسا رسول اس کو بھیج دے تاکہ وہ لوگوں کو آیات قرآنیہ پڑھ کر سنائے، وہ اس قرآن کی اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے اور لوگوں کے دلوں کو وہ پاک بھی کرے اور صاف بھی کرے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کر کے ہمیں یہ انداز سکھا لیا کہ جب تم کوئی نیک کام کرو، جب کوئی اچھے کام کرو، اس کے بعد جب اس کام کے انجام کا وقت آئے، اب دیکھیں پورا مہینہ گزرا، اب اس مہینے کا آخر آ گیا ہے، اب اس مہینے میں جو محنت کی، اس مہینے میں جو نیکیاں کمائی، اس مہینے کے اندر جو مشقتیں برداشت کی، بھوک اور پیاس کی صورت میں روزہ رکھ کر، اب ان کے صلہ کا وقت آ گیا ہے، اور صلہ حاصل کرنے سے پہلے ہم نے اپنے لیے یہ تمام آرزویں ہم نے رکھنی ہیں، یہ اپنے دل میں امیدیں رکھنی ہیں کہ ہم نے رب ذوالجلال سے یہ چیزیں مانگنی ہیں۔ پھر جب انسان کسی کے ہاں کام کرنے کے لیے چلا جائے اور شام میں اس کا مالک جس نے اس سے کام کروایا وہ اس کو اختیار دے دے کہ جو کچھ تو مانگے گا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دیہڑی فکس ہے کہ اس کو دینی ہے، مگر ایک یہ ہے کہ اس کو اختیار دے دیا جائے کہ اب تو جو مانگے گا وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مہینہ دیا، ہمیں ہر مہینے کی ہر رات میں یہ اختیار دیا کہ تم جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو، وہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ پھر اس کے آخر میں یہ جو اب تاک راتیں چلتی ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور رحم اپنے بندوں پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخششیں اور اس کے رزق رزاق ہونے والی قوتیں، ہر طرح کی قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے صدائیں لگاتی ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی بخشش مانگنے والا تو وہ میرے در پر آ کر بخشش مانگ لے، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ رزق مانگنے والا کوئی ہے تو وہ میرے در پر آ کر رزق مانگ لے، میں اس کو رزق عطا فرماؤں گا۔ ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ اولاد مانگنے والا کہ وہ میرے در پر آ کر اولاد مانگے، میں اس کو اولاد دوں گا۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو پھر بھی جو ہے وہ اس کے ہاں دعا کرو، تو اللہ جل جلالہ انسان کو یہ کھلی چھوٹ عطا فرمائے۔ اور جب عید کا دن ہوتا ہے اس دن رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے یہ فرماتا ہے، جب سارے لوگ عیدگاہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مساجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ اجتماع کیوں اکٹھا ہوا ہے، یہ کس لیے لوگ اکٹھے ہوئے؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں، الہی ان لوگوں نے سارا پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے عبادات کی، انہوں نے رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا، دن میں بھوک پیاس برداشت کی، تو رب ذوالجلال کے ہاں فرشتے فرماتے ہیں کہ اب یہ عید کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج یہ خوشی منا رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کو گزار لیا اچھے طریقے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ اب میرے بندے کیا چاہتے ہیں مجھ سے، یہ اب کیا مانگنا چاہتے ہیں، اکٹھے ہو کر کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے یہ کہتے ہیں، اب یہ تیری تسبیح کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے ہاں سر جھکانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ رکوع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں آج یہ میرے بندے جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں وہی ان کو عطا فرما دوں گا، میں وہ سارا کچھ ان کو عطا کروں گا جو یہ مجھ سے مانگیں گے۔ اور پھر آگے رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے کہ جس مزدور نے اپنے کام کو پورا کر لیا، کہ جس نے پوری دہاڑی لگا لی، اب اس کو شام کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ مولا کریم
مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اس کو ادا ہونا چاہیے۔ پھر رب ذوالجلال فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے بندے پورا مہینہ محنت کر کے میری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب ان کا جب یہ نماز پڑھیں گے مسجد سے بعد میں باہر نکلیں گے، میں اپنے ان سارے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا، ان کی مزدوری میں ان کو دے دوں گا، وہ بخشش کی صورت میں ملے گی، وہ مغفرت کی صورت میں ان کو ملے گی۔ جب یہ مسجد میں آئے تو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دامن پر گناہوں کے پہاڑ موجود تھے، مگر جب اب یہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کا دامن بالکل صاف ہوگا، بالکل یہ اجلے ہوئے ہوں گے اور بالکل صاف و شفاف یہ مسجد سے باہر نکلیں گے۔ تو یہ انسان کی اب جو ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع مت کریں، ان راتوں کو جاگ کر اپنے رب ذوالجلال کے ہاں عبادت کر کے اپنے سال جتنے بھی پیچھے گناہ کیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انہی تمام چیزوں کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان فرمایا ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما۔ اب جب ہم دعائیں کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، مگر کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس کی یہ نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اس کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہماری عبادات قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی، کیا ہمارے یہ روزے اور ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قبولیت سے عمل کے لیے کچھ نشانیاں علماء و مفسرین نے لکھی کہ اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے لیے چند نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو وہ آدمی سمجھ جائے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے، اور اگر وہ یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تو سمجھ جائے کہ میرا یہ عمل رائے گاں گیا، یہ ضائع ہو گیا، قبول نہیں ہوا۔ تو اس لیے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جب انسان کے کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو پھر اس آدمی کو عمل خیر پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ایک آدمی نے نماز پڑھی، اب نماز نے اس کے اوپر یہ اثر کیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ کر اگر وہ ان کاموں سے رک گیا، بے حیائی سے بھی رکا رہا، اگر وہ بری باتوں سے بھی رکا رہا تو سمجھ جائے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ جائے کہ جب نماز نیک عمل اس نے کیا، اس کی وجہ سے باقی کام جو برائی کے تھے وہ کام اس سے چھوٹ گئے، اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود وہ برائی کے عمل میں یعنی کہ منہمک ہے، وہ ان کو کر رہا ہے، تو پھر سمجھ جائے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی کمی ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ جب انسان ایک نیک کام کرتا ہے، جب اس نے ایک روزہ رکھا تو دوسرے عمل کے لیے اس کو اندر سے تیار ہو جاتا ہے کہ اب میں نے دوسرا نیک عمل بھی کرنا ہے۔ جس نے ایک روزہ رکھا، دوسرے دن خود بخود اس کا دل کر لیا کہ میں روزہ رکھوں، تیسرے دن بھی دل نے کیا کہ روزہ رکھوں، تو پھر سمجھ جائے کہ پہلا روزہ بھی قبول ہوا تھا، دوسرا بھی قبول ہوا، اور اگر ایک روزہ رکھا 5 درمیان میں نہیں رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بھی قبول نہیں ہوا جو تم نے رکھا تھا۔ اور ہاں یہ اس آدمی کے لیے ہے جو جان بوجھ کر روزے چھوڑتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے ایک روزہ رکھا یا 5 روزے رکھے، اس کے بعد بیمار ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھی، اسی طرح وہ سفر پر نکل گیا یا کوئی ایسی مصیبت اس پر آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکا، پھر تو ایک الگ بات ہے کہ یہ شرعی عذر ہے اس کے لیے۔ مگر جس نے ایک رکھ کے 5 چھوڑ لیے، جس نے جمعے کے رکھ لیے، جمعرات کے روزے رکھ لیے، تو پھر وہ سمجھ جائے درمیان میں جو چھوٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بھی کامل قبول نہیں ہوا۔
ایک حق ادا ہو جائے گا، ایک رکھ لیا اس کا حق ادا ہو گیا۔ حق ادا ہونا اور چیز ہے اور کسی کام کے قبول ہونا اور اس کی مقبولیت یہ اور چیز ہے۔ اس لیے یہ دوسری نشانی ہے کہ جب بندہ ایک نیک کام کرے، اب ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز پڑھنے کا خود دل نے کیا کہ میں خود دوسری نماز بھی پڑھ لوں، پھر سمجھ جائے کہ پہلی بھی قبول ہوئی ہے۔ اسی طرح صدقات و خیرات کرتے ہو، مزید کرنے کا دل کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ صدقات و خیرات تم سے قبول ہو گئے، اور اگر ایک کر کے بعد میں پچھتاتے رہو اس کو تو نہیں دینے چاہیے تھے تو سمجھ لو کہ وہ پہلا بھی قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح فرمایا مزید نیک اعمال کرنے کی اس آدمی کو توفیق ملتی ہے، اور یہ بات بھی قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ فرمایا کہ جب نیک کام کرے، دو آدمی بھی نیک کام کر لے، ہم اس کے لیے اس عمل میں حسن اور خوبی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مزید اچھے کام کرنے کی توفیق اس کو دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ مزید اچھے کام کرتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ اس آدمی کو توبہ اور استغفار کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ جس آدمی کے اعمال قبول ہوتے ہیں اس کے اندر، جس کے جب وہ 20 روزے قبول ہوئے تو 21ویں رات جب آتی ہے، طاق رات آتی ہے، پھر اس رات وہ ضرور اپنے رب کے ہاں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگے گا، کیونکہ یہ آخری عشرے کی دعائی یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے کوئی آدمی آزاد نہ کروائے تو وہ کتنا بد نصیب آدمی ہوگا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جب آپ جمعے والے دن تشریف لائے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے یہ آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا آمین۔ جب آپ نے ممبر کے دوسرے زینے پر دوسری سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، حالانکہ نہ کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، جب یعنی کہ تیسری سیڑھی پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ جب صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے، جب جمعے کا جو ہے وہ تقریر واعظ و نصیحت ہو گئی، نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب عمل دیکھا ہے، کوئی بولنے والا بھی موجود نہیں تھا، ہم نے کسی کی آواز بھی نہیں سنی، مگر آپ کی زبان سے 3 مرتبہ آمین کے کلمات ہم نے سنے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا جبرائیل امین کوئی وحی لے کر آئے تھے، آپ ان کی وحی پر آمین کہہ رہے تھے، یا کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، آپ ان پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، ادھر سے جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے آ کر ایک بد دعا کی اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ جو بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے اور اس پر آمین کہنے والا رسولوں کا سردار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، تو کیا اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ قبول ہوئی ہوگی۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی، انہوں نے یہ کہا کہ حضور جو رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ پائے اور اس مہینے کے اختتام تک اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا رہے اپنے رب سے، وہ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ جبرائیل امین نے یہ بدعا کی کہ مہینہ رمضان کا ایک آدمی پالے، اس مہینے میں وہ زندہ تھا، اس کی صحت بھی بحال تھی، سارا کچھ اس کے پاس موجود تھا، مگر اس مہینے میں اس نے اپنے رب سے توبہ و استغفار کر کے بخشش اور مغفرت نہیں کروائی، تو سمجھ لو کہ یہ بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے، فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، اور یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، باپ فوت ہو گیا تھا، والدہ موجود،
یا والدہ فوت ہو گئی، باپ موجود تھا، ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، اب ان کی خدمت کر کے اور ان سے دعائیں لے کر آدمی جنت حاصل نہیں کرتا، تو فرمایا وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ بدعا دینے والے جبرائیل امین ہیں اور اس کے اوپر آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ تو پھر وہ آدمی بھی سوچ لیں کہ اپنے والدین کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں، جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بھی بدعا کی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا جو تیسرے سیڑھی پر پاؤں رکھا اور آپ نے آمین کہا، اس آدمی کے لیے بدعا کی جبرائیل امین نے، فرمایا کہ حضور جس کے سامنے آپ کا نام ایک نامی اس میں گرامی محمد لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور نے اس کے لیے بھی آمین کہا۔ تو یہ تین دعائیں، ان میں سے ایک بات تو سمجھ لیں آپ، حضور کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت اپنی پکی کر لیں، مگر جب رمضان کا مہینہ آئے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، بخشش اور مغفرت مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، تو یہ اس رمضان کا مقصد اس آدمی کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک یہ بھی دعا کی، فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی اولاد کی فرمانبرداری کے لیے بھی آپ نے دعا کی۔ آج ہم میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا ہے۔ جب اولاد کی تربیت ہم نہیں کر پاتے تو یہی اولاد جب جوان ہوتی ہے پھر اس سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، پھر اس سے اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اے اللہ تو میری اولاد میں سے ایک جماعت کو ہمیشہ فرمانبردار بنا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ہمیشہ ہم تربیت کرتے رہیں۔ اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں اچھے سے اچھی چیز صدقہ کروں، ایک غریب آدمی یہ سوچتا ہے میں صدقہ کروں، تو پھر جب مڑ کر اپنے دامن جیبوں کو دیکھتا ہے تو وہ خالی ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ بہترین صدقہ مال نہیں ہے، پیسے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهِ بِصَاعٍ۔ فرمایا کہ تم 1000 روپے کسی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، اور دوسری طرف تم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کو صرف ایک نیکی کا کام بتاتے ہو کہ یہ کرنا ہے، ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو ایک بات کہتے ہو کہ یہ کام کرنا ہے تم نے، تو تمہارا 1000 روپے خرچ کرنے سے زیادہ بہتری وہ ہے جو تم نے اپنی اولاد کو ایک بات نیکی کی بتائی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو نیکی کی تربیت دینا اور ان کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا، یہ بہترین صدقہ کہلاتا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اے ایمان والو صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم تو نماز پڑھتے ہو، نیک کام کرتے ہو، مگر اپنے گھر والوں کو اس کی تربیت نہیں کرتے، گھر والوں کو تبلیغ نہیں کرتے۔ تو جب یہ آیت حضور علیہ السلام نے پڑھی تو صحابہ اکرام نے آگے سے یہ عرض کی کہ قالوا یا رسول اللہ کیف نقی اہلنا نارا، یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو تو آگ سے بچا لیں گے کہ نیک کام کریں گے، ہم تو نمازیں پڑھ لیں گے، صدقات و خیرات کر لیں گے، مگر اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تأمرونہم بما یحبہ اللہ وتنہونہم عما یکرہ اللہ، فرمایا اپنے گھر والوں کو آگ سے اس طرح بچاؤ کہ اپنے گھر والوں پر ہر اس چیز کو لازم کر دو
جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو وہ کام کرنے کا حکم دو، اور جس سے رب ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو۔ یہی تمہاری اولاد کی بہترین تربیت ہے، اور یہی اپنے گھر کو آگ سے بچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے، ان کے لیے اچھی چیز چھوڑ کر دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے اچھا جو ہے وہ کاروبار سیٹ کر کے جانا چاہتا ہے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، ذلیل ہو گیا، مگر اولاد سکون میں رہے۔ کوئی آدمی اس کو اچھا گھر بنا کر دے کر چلا جاتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ بالکل، ہم نے تو کرائے کے گھروں میں جیسے کیسے بھی زندگی گزار لی، مگر اولاد اب جو ہے وہ جو ہے اس در پدر نہ پھرے، بلکہ ان کے لیے اچھا گھر بنا لوں۔ پھر کوئی آدمی ساری زندگی ویسے گزارتا ہے، اپنی اولاد کو گاڑیاں میسر کرتا ہے، اچھا کاروبار، ان کے لیے بینک بیلنس جمع کرتا رہتا ہے، تو یہ والد کی طرف سے بہترین تحفہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ مگر آئیے اپنے دین کے اندر اس بات کو تلاش کریں اور ڈھونڈیں کہ کیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں جمع کرو، ان کے لیے جائیداد جمع کرو، ان کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے گھر بنا لو، ان کے لیے پیسے جمع کرو، ان کو یہ تحفے دینے چاہیے یا کہ کوئی اور تحفہ دینا چاہیے؟ ہم نے جب کتاب کھولی جامعہ الترمذی، حدیث ملی، وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نخل والد ولدا من نخل افضل من ادب حسن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ ہے ہی نہیں ہے، کہ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی، اس نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا تو اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی اولاد کو سارا کچھ دے دیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور بتا کر جانا، 3 چیزیں ان کے دلوں میں ڈال کر جانا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان 3 چیزیں ان کے کانوں سے گزار دو، بلکہ ان کے دلوں کے اندر اس بات کو انہیل کر جانا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا علی حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سمجھا کر جانا، یہ ان کے دلوں میں ڈال کر جانا، کیونکہ جب بھی نبی کی ناموس پر بات ہو تمہاری اولاد پیچھے نہ رہے، تم خود بھی پیچھے نہ رہو، تم جو ہے وہ ان سے اس طرح محبت اور والہانہ محبت کرنے کی ان کو ایسا طریقہ سکھا کر جانا ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو ان کی گردنیں جھک جائیں، ان کی آنکھیں جھک جائیں، ان کی جب بھی کوئی سنت کی بات آئے تو یہ اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے لپک پڑیں، سب سے پہلے دوڑیں۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وحب اہل بیت ہی، نبی کی محبت بھی سکھانی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی اپنے بچوں کے دلوں میں انہیل کر جانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وعلی قراءۃ القرآن، پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم بھی بہترین طریقے سے سکھا کر جانا ہے۔ تو آج ہم میں سے کون ہے تو اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرتا ہے؟ کوئی بھی اولاد کی تربیت نہیں کرتا۔ اولاد کی تربیت کرنے کا جو ٹائم ہے اس وقت تو ہم ان کو سکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ سکول جا رہا، کم از کم جو ہے وہ 5-7 سال تک بچے کو اپنی زیر نگرانی رکھنا چاہیے، پھر اس کی تربیت اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ بچپن میں جو بات اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی وہ پتھر پر لکیر سمجھ لیں کہ وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہوگی، اور جب وہ بوڑھے بڑے ہو جائیں پھر تو پانی پر لکیر ہے، ادھر سے آپ بات بتاؤ گے ادھر سے کان سے نکالتا جائے، کیونکہ اس کی تربیت آپ ان لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ خود تربیت کے قابل ہیں، ان کی اپنی تربیت ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں، ورنہ یہی بچے کل قیامت والے دن تمہارے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے، اور یہ تمہیں جو ہے ایک عورت اپنے 5 رشتوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ اب 5 آدمیوں کو جنت کی بشارت ملی ہے، مگر وہ عورت ان کو جنت سے چھڑا کر جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے وہ عورت فرمائے گی اپنے باپ، ان میں سے ایک باپ ہوگا، وہ باپ کو فرمائے گی کہ خود تو نمازیں پڑھنے جاتا تھا، خود تو تقریریں سنتا تھا، محفلوں میں بھی جاتا تھا، آ کر گھر میں ہمیں تو اس نے کوئی بات نہیں بتائی۔ تو
آج یہ کیوں جنت میں جائے، اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجو۔ یہ بیٹی جو دنیا میں تم پر اپنا سارا کچھ قربان کرتی ہے، یہ وہاں تمہاری وکالت اس انداز میں کرے گی جب ان کی تربیت تم نہیں کرو گے۔ اسی طرح اپنے بھائی کو بھی لے کر جائے گی، بھائی کو اس لیے لے کر جائے گی کہ بھائی سے یہ کہے گی کہ بھائی تو میرے نام پر بڑی غیرت کھاتا تھا، جب میرا نام آتا تھا تو تیرا خون جو ہے وہ جوش مارتا تھا، مگر تو نے کبھی آ کر ہمیں یہ تربیت تو نہیں دی کہ جس طرح باہر تم نکلتی ہو تو کبھی پردہ کر کے نکل جایا کرو، اس لیے کہ باہر لوگوں کی آنکھیں بھوکی تمہاری طرف جو ہے وہ دیکھنے کے لیے منتظر ہیں۔ اس لیے بھائی کو بھی لے کر جائے گی، اپنے شوہر کو بھی لے کر جائے گی، اسی طرح جو ہے وہ اپنے باقی رشتوں کو بھی لے کر جہنم میں جائے گی۔ تو اس لیے آج ان کی تربیت کر لو۔ آج اگر تم نے اپنی عورتوں کو پردے کا نہیں کہا تو یہ کل تمہیں پکڑے گی نہیں کہ انہوں نے باپ نے برقع لا کر ہی بیٹی کو نہیں دیا تو وہ کیسے پہنے، بھائی نے اس کے لیے حجاب خریدا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے حجاب کر کے باہر نکلے۔ اس معاشرے میں تو عورت کی شادی ہونے کے بعد اس کا ایک آدھ بچہ ہو جائے پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پردے سے مبرہ سمجھتی ہے کہ اب میرے اوپر پردہ لازم نہیں ہے، میں شادی شدہ ہو چکی ہوں۔ حالانکہ بوڑھی عورت جو ہے جب تک وہ بالکل بوڑھی نہیں ہو جاتی، سن ایاس کو نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک عورت کے اوپر جو ہے وہ پردہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں تو یہ ہے کہ ہم خود ہی عورتیں جو ہے انہی جن دوپٹوں کے اندر گھر میں ہوتی ہیں وہی لے کر بازاروں میں پھر رہی ہوتی، تو یہ کل کیا یہ عورتیں آپ کو پکڑیں گی نہیں؟ الرجال قوامین علی النساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں پر مردوں کو حکمران بنایا ہے، اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو اب جو ہے ان کی تربیت کرے۔ اب یہ شوہر کو اس لیے لے کر جائے گی کہ باپ نے چلو تربیت نہیں کی، تم شوہر ہو تم نہیں تربیت کر سکتے، اس لیے اپنی اولاد کی اگر تربیت کرو گے تو یہ اولاد کل تمہیں جو ہے وہ اچھے انداز میں کام آئے گی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے سماعت کر لیں کہ ایک مسئلہ یہ حدیث جو ہے وہ چلتی آتی رہی ہے، من گڑت حدیث ہے کہ جو آدمی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے وہ جمعے والے دن جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، جیسے آج آخری جمعہ ہے، وہ 4 رکعت نماز پڑھے، اس کا طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کے سارے سال کی نمازیں جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کو قضائے عمری کے لحاظ سے جانا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، کیونکہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے 4 تکبیریں یعنی کہ 4 رکعت پڑھنے کی وجہ سے پورے سال کی نمازیں اگر معاف ہوتی تو پھر ہر دن میں 5 نمازیں رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر سال میں ایک ہی مرتبہ ایک دن رکھ لیا جاتا، اس میں نمازیں پڑھ کے سارے سال کی نمازیں پوری ہو جاتی۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اگر چھوڑ دی تو یہ قرض تمہارے اوپر باقی ہے۔ حالانکہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، میدان عرفات کے اندر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما لیتا ہے، اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بھی معاف فرما لیتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کے حقوق باقی تمام حدیث میں یہی ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر لے گا مگر لوگوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا اس وقت تک جب لوگ خود معاف نہیں کریں گے۔ مگر میدان عرفات میں لوگوں کے حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جو بندے سے معاف نہیں ہوتی وہ اس کی قضا نمازیں ہیں۔ میدان عرفات میں بھی یہ قضا نمازیں اس کے اوپر ہی رہتی ہے، قضا روزے اس کے اوپر ہی رہتے ہیں، جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک 4 رکعتیں پڑھنے سے یہ ادا نہیں ہوں گی۔ اس لیے ایسی حرکت اگر پہلے کسی نے کی ہے تو وہ آئندہ نہ کرے، من گڑت حدیث ہے، اس کا کوئی بھی حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔